بوقار مقدس علماء کرام، شورۂ ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، سبحان اللہ، پردہ نشی مائیں بہنیں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ پوری کائنات کے مالک و مختار، نبیوں کے سردار، سب سے پیارے نرالے اچھے، ہم سب کے آقا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، انہی کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب درود شریف پڑھیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات، منبر رسول پر بہت ہی عظیم شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں، اور میں تو ان لوگوں کا بہت بڑا میں تو ان بڑوں کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ یہ لوگ راتوں کو ذکر خدا، ذکر رسول میں اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، اور اتنی دور سے یہ ہمیں سننے کے لیے آئے ہیں، جبکہ ان کے سینوں میں خود قرآن ہے، حدیثیں ہیں، اور مدینے اور سرکار اور کربلا والوں کی محبت ان سب کے دلوں میں موجود ہے۔ اب دیکھیے، یہ حضرات دولت پور سے آئے ہیں، وہ نوگاوا سادات اس سے بھی آگے، وہاں ان لوگوں نے ہماری تقریر سنی تھی، وہاں ہوئی تھی۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پہ آئیں۔ واقعی میں کچھ نہیں ہوں، میں صرف بخدا بتا رہا ہوں، کبھی کبھی دل روتا ہے، دل بھر آتا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ جب قرآن سینے میں لے کر کے وہاں سے یہاں لو لگا کر کے آئے ہیں کہ سید صاحب کی تقریر سننا یا علماء کی سننا، آ کر کے ہمیں کچھ نہ کچھ پیغام دیں، ہمارے گاؤں والے سدھرے، ان لوگوں کے قدم رکھے جائیں، پورا سال برکتیں ہوتی رہی، آفتیں آنے والی ہو تو ٹل جائیں۔ ابھی پیچھے چٹیاں کاٹنے کا ماحول چلا تھا، سینکڑوں فون ہمارے پاس، سید صاحب کہاں، 2 قدم آپ رکھ دیجئے ہماری بستی میں۔ میں نے کہا اچھا، اب ہمارے قدم اتنے اچھا، تمہارے گھر میں قرآن کہاں گیا؟ بے شک ہمارے قدم میں کیا رکھا جو تمہارے گھر میں قرآن میں طاقت رکھا؟ قرآن کہاں گیا؟ غریب نواز نے یا امام حسین پاک نے، جس نے بھی جب بھی اگر کسی سے مقابلہ کیا ہے تو وہ اپنی طاقت کی بنا پر نہیں بلکہ قرآن کی بنا پر، بے شک بے شک، سبحان اللہ، عمل کی بنا پر، کیا کردار، بے شک۔ جوگی جے پال جادوگر تھا بہت بڑا ہندوستان کا، مقابلہ کرنے آ گئے تو بہت جادو چلا، غریب نواز نے تو کچھ نہیں کیا، صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور 3 مرتبہ 4 قل پڑھے، پڑھنے کے بعد لکیر کھینچ دی، وہ سب ساتھیوں سے فقیروں سے کہا اندر آ جاؤ، لگا لیے پورے جادوگر نے زور، چلا گئے، پورے زور لگا لیے، ختم، بے شک لکیر سے ٹکرائے، جل کے خاک میں گل۔
یہ قرآن ہے۔ قوم سوچ رہی ہے کوئی آئے میاں ہمارے گلے میں تعویذ ڈالے مالدار کر دے۔ تم خود کچھ نہیں کرو گے؟ تمہیں خود کچھ نہیں کرنا کیا؟ کوئی آئے ہمارے گھر پہ پڑھ کے پھونکے بیڑا پاک، تمہیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ پھٹے مارنے کو؟ تمہیں قبرستان میں کرکٹ کھیل لو گو؟ ارے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، قرآن سنو، تمہیں پیدا کس لیے کیا ذرا سنو۔ اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سبحان اللہ، لپیٹ کے رکھ دیا تاک میں، ایک مہینہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ تم نے یہ سب جلس کی۔ اللہ فرماتا، میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کائے کے لیے فرمایا؟ کرکٹ کھیلنا عبادت ہوگی، ہنسی مذاق ٹھٹا کرنا عبادت ہوگی، مسجد میں نماز میں ایک دوسرے کے کونیاں مارنا عبادت ہوگی، مسجد کے گیٹ پہ بکی بات کھیلنا عبادت ہوگی، تاش کے پتے ہاتھ میں لے کے جوا کھیلنا عبادت ہوگی۔ یہ کوئی مفتی نہیں بتائے گا، سب کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو۔ جس کو پتا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاگل ہے۔ اتنی سی بات تو سب کو ہی پتا ہے کہ جائز ہے نا، لیکن پھر بھی کرو۔ حسین پاک سے اپنی زندگی حاصل کرو۔ خدا کی قسم ان کا فیشن نہیں تھا، آدم ہنس کے چل رہے ہیں، نبی کا پورا گھرانہ کربلا میں کٹ گیا، تمہیں مزہ آ رہا؟ ارے ان کی شان کم تھی، وہ سید تھے، آل رسول تھے، ان کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک آل محمد پر ان پر درود نہیں پڑھو گے تو ہماری نماز مکمل نہیں۔ جن کا ذکر قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، فرشتے نورانی پر بچھائے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو کھٹانے کیوں لے گئے؟ معلوم ہے صرف نانا کی شریعت بچانے گئے تھے، نانا کی شریعت۔ ہم صرف کھڑے ہو کر کے نعت لگا، نانا کی شریعت۔ ایسا میرے نبی جب اس دنیا پر تشریف لائے تو کہیں سے اللہ اکبر کی آواز نہیں آتی تھی۔ خود خانہ کعبہ کے اندر آس پاس میں 360 بت رکھے تھے، نہیں تھے کیا؟ اللہ اللہ میرے نبی 40 سال تک ان لوگوں میں اپنی ذات کو منواتے رہے۔ 40 سال کے بعد نبی نے اعلان نبوت فرما دیا، یعنی مکے کی زمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، یا یوں کہہ دیجئے پودا لگایا۔ سب سے پہلا پودا اسلام کا مکے میں میرے نبی نے لگایا۔ سبحان اللہ، نہیں یہ پودا اتنا پھلا، اتنا پھولا، اتنا پھلا، اتنا پھولا، نبی چاہتے تھے کہ پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیل جائیں۔ کلمہ پڑھنے والے اپنے سکون کی سانسیں تھے۔ 63 سال زندگی نبی نے اسی پہ لگا دی، اپنی جائیداد کے لیے نہیں لڑے، جنگیں جتنی ہوئی، کبھی نبی کے دانت شہید ہوئے، کبھی اوجڑی گردن میں لٹکا دی، کبھی نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی نبی کے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، کبھی نبی کے رخسار میں زنجیر چپ گئی، نبی کے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچ کے ایک طرف کو لے گئے، نبی کے اتنے پتھر برسائے کہ خون نکل کے جوتیوں میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کس لیے؟ تاکہ یہ اسلام کا پودا پھیلے۔
اسلام کا پودا اللہ اللہ جب میرے نبی 63 سال زندگی پوری کر چکے، ظاہری دنیا سے نبی تشریف لے گئے، لیکن اسلام یہی رہ گئے، رہ گئے نہیں بولو، نبی گئے، اسلام کا پودا رہ گیا، اب کیا ہوگا، اس کو کون دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ اللہ اللہ میرے نبی کے بعد اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری سیدنا حضرت ابو بکر صدیق پر آ گئی، سیدنا حضرت عمر پر آ گئی، سیدنا حضرت عثمان غنی پر آ گئی، سیدنا حضرت مولا علی پر آ گئی، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے، ایک دن سب کو جانا، حضرت عثمان غنی بھی چلے گئے، حضرت علی بھی چلے گئے، ان لوگوں نے زندگی گزاری، اگر کوئی اسلام کو ٹھانے کے لیے آتا تھا، کوئی شریعت میں طبیعت ملانے آتا تھا، کوئی اسلام کے پودے کو کاٹنے آتا تھا، تو علی کی ذوالفقار میدان میں آ جاتی تھی۔ بولو کتنی جنگیں ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری جنگیں جو ہوئی ہیں کسی کی جائیداد کے لیے نہیں، کسی کی دولت کے لیے نہیں، کسی کی شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اسی اسلام کے پودے کے لیے ہوئی ہے، بے شک بے شک، سبحان ہوئی ہے نہیں؟ اب میرے نبی بھی حضرت علی بھی چلے گئے، حضرت امام حسن رہ گئے، وہ بھی چلے گئے، حضرت امیر معاویہ بھی چلے گئے، اب آیا خطرناک دور۔ اب کون سا دور؟ خالی ہم حسین حسین کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہمیں اصل چیز کا مقصد کا پتہ نہیں۔ اب آیا وہ دور خطرناک جس میں یزید کی حکومت شروع، یزید کی حکومت 60 ہجری تھی، اب حکومت شروع۔ اس یزید نے یہ کلمہ پڑھتا تھا نبی کا، کلمہ پڑھنے والا وَعَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ۔ لیکن تمہیں کیا پتا قرآن، کیونکہ پڑھتے ہی نہیں ہو، تمہیں تو اخبار کا پتا ہے کہ کہاں کیا ہوا، کون سے کھیت میں ٹرالی پلٹ گئی، تمہیں تو چٹکلوں کا پتا ہے، تمہیں تو کسی کی مذاق اڑانے کا پتا ہے، کسی غریب کی بے عزتی کرنے کا پتا ہے، صبح اٹھ کر کے کسی کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے۔ ارے میں تو ان لوگوں کا مشکور ہوں، خدا کی قسم، اگر یہ مولانا لوگ، اگر یہ ائمہ حضرات یا کچھ اور پڑھے لکھے اگر بستی میں قرآن نہ پڑھے تو پتہ نہیں کون سا دن آ جائے کہ عذاب الہی نازل۔ بے شک بے شک بے شک، ایسے کارنامے، وہ مسجد نبوی جس میں میرے نبی کے سجدے موجود ہیں، نبی نے اپنی پیشانی رکھی، ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھیں 1 کا ثواب، نبی کی مسجد میں پڑھیں 50,000 کا، بولو ہے کہ نہیں؟ 50,000 کا ثواب۔ لیکن اس ظالم یزیدیوں نے اس مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے ہیں، 3 دن 3 راتیں اس مسجد نبوی میں اونٹ بندھے، گھوڑے بندھے، جس منبر پر میرے نبی کھڑے ہو کر کے پوری دنیا کو پیغام دیتے تھے، وہ ظالم یزیدی وہاں پر گھوڑوں کی نیند اور پیشاب ڈال رہے تھے۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی، اور ایک شخص یزیدی جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تم اپنے گریبان میں جھانکنا، آج شادیوں کے موقع پہ اپنے آپ کو دیکھنا، ایک یزیدی ہے، اس نے 7 عورتوں کو خرید لیا ہے، ایک رات کے ناچنے کے لیے، ان کے جسم فروشی کے لیے، ان کے جسم کے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے ایک مکان میں بند کر لیا جاتا ہے۔ ایک بیٹھک میں 7 عورتوں سے کہا آج رات کے لیے تم ہماری ہو، تم ہمارے حوالے ہو، کہا ٹھیک ہے، روپیے پیسے دے دیے گئے، 2 شراب کے مٹکے رکھ دیے گئے، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا یزیدی تھا، شراب کے 2 مٹکے رکھ دیے جاتے ہیں، ان عورتوں کے کپڑے اتروا دیے جاتے ہیں، بالکل برہنہ ننگا کر دیا جاتا ہے، برہنہ ننگا کرنے کے بعد اللہ اللہ ان کے ساتھ عیاشی کی جا رہی ہے، یہ یزیدی ان کے جسم پہ شراب ڈالنے کے بعد
اپنے اسی منہ سے چاٹ رہا ہے جس منہ سے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. ذرا دیکھو یہ عیاشی ہو رہی ہے, ناچا جا رہا ہے, ڈھول بجایا جا رہا ہے, اور یہ اپنے آپ کو بہت پیسے والا سمجھ رہا ہے. یہاں تک ایک ظالمہ عورت انہی شرابی عورتوں میں سے ایک اٹھتی ہے, اٹھنے کے بعد بالکل ننگی ہے, شراب کے مٹکے پہ پہنچ جاتی ہے, وہاں سے پیالہ لیتی ہے, اور پیالہ لینے کے بعد وہ شراب اس میں بھرتی ہے. بھرنے کے بعد اب وہ گراتی ہوئی اپنے جسم پہ لوٹتی ہوئی, اپنے جسم پہ گراتی ہوئی اس یہودی کی گود میں ناچتی ہوئی جا کے گر جاتی ہے. عیاشی شروع ہو جاتی ہے, وہ گندا ناچ ناچا جا رہا ہے, شریعت کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے, شریعت مصطفیٰ میں آگ لگائی جا رہی ہے, قرآن کے ساتھ توہین کی جا رہی ہے. یہی تک نہیں, اب جب معاملہ آگے بڑھتا ہے, ارے ایک اور عورت اٹھتی ہے جس کے ہاتھوں پہ شراب لگی ہوئی ہے, جس کے خون سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں, جس کا جسم بالکل ناپاک ہے. شرابی ہاتھوں سے یہ عورت مٹکے کے پاس نہیں جاتی ہے بلکہ اس یزیدی کے گھر میں جاتی ہے, اور جانے کے بعد وہ یزیدی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ ان شرابی ہاتھوں سے اللہ کا کلام اٹھا لیتی ہے, قرآن پاک اٹھا لیتی ہے. ارے وہ شرابی عورت ہے جس کا جسم پورا ناپاک ہے. اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, لیکن یہ ظالمہ ان شرابی ہاتھوں سے قرآن کو چھوتی ہے, اپنے جسم سے لگاتی ہے, اور لگانے کے بعد وہ قرآن پاک شراب کے مٹکے پہ لا کے ڈھک دیتی ہے. ارے قرآن چیخ اٹھا, شریعت مصطفیٰ بول اٹھی, آقا اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. آپ ظاہری دنیا سے چلے گئے, صدیق اکبر چلے گئے, فاروق اعظم چلے گئے, عثمان غنی مولا علی چلے گئے, آقا کیا کوئی بچانے والا نہیں ہے؟ ارے قرآن کے ساتھ توحید کی جا رہی تھی. اب ایسے عالم میں نبی کا شہزادہ کھڑا ہو گیا, نبی کا بیٹا حسین میدان میں آ گیا, اور آنے کے بعد کہنے لگا نانا کے روزے پر, میری طرف توجہ دو, نانا کے روزے پر رو رو کر کے کہنے لگا نانا آج شریعت کی حفاظت کرنے والا, قرآن کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں, لیکن ابھی آپ کا نواسہ زندہ ہے, حسین زندہ ہے. نانا, ارے نانا ہماری عصمت قرآن میں ہے, ہماری عصمت حدیث میں ہے, ہمارے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں, کہ ان کی عزت کم تھی کم نہیں تھی, لیکن نانا کے روزے پہ جا کر کے حسین نے یہی کہا تھا, او نانا اس قرآن کو, اس اسلام کو اگر میرے بچوں کی ضرورت پڑے گی تو میں اپنے بچے دے دوں گا, جوانوں کی ضرورت پڑے گی جوان دے دوں گا, اپنے بزرگوں کی ضرورت پڑے گی بزرگ دے دوں گا, عباس کے بازوؤں کی ضرورت پڑے گی بازو دے دوں گا. اب بھی اگر اسلام زندہ نہیں ہوگا تو میں اپنے خون کا ایک قطرہ دے دوں گا, لیکن قرآن کو بچاؤں گا اور اسلام کو بچاؤں گا. پتا چلا کیوں حسین نے اپنے بچوں کو کٹایا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بےہودے کہیں کے کہ حسین اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پایا, اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پایا, اپنے بچوں کی پیاس نہیں بجھا پایا, اپنے بچوں کو ظالموں سے بچا نہیں پایا, مدد نہیں کر پایا. ان سے پوچھو مدینے میں تھے تو ان کی کیا شان تھی, تو کربلا میں بچوں کو بچانے گئے تھے یا کٹانے گئے تھے؟ ارے کربلا میں بچوں کو بچانے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے گئے تھے. ایک بات اور بتاؤں, اصلی چیز پہچانو, اصلی مقصد پہچانو.
حسین کی اس ادا نے دنیا والوں کو یہ سبق دے دیا کہ اگر اسلام میں شریعت میں کوئی طبیعت ملاتا ہو تو تم اس وقت اپنے بچوں کی پرواہ مت کرنا، اپنے ماں کی پرواہ مت کرنا، اپنے آپ کی پرواہ مت کرنا، بلکہ دنیا والوں کو دکھا دینا ہم حسین نہیں ہیں بلکہ حسینی ضرور ہے۔ بولو تم حسینی ہو کہ نہیں؟ میں بتاؤں گا کربلا کی یہ لوگ کوئی ایسے اب تک سب پڑھے لکھے ایسے یہاں اتنی دور سے کربلا جانے کا مقصد بتاؤں گا، لیکن حسین کے نام پر تم حسینی بننا چاہتے ہو؟ بولو حسینی بننا چاہتے ہو نہیں؟ حسینی بننا چاہتے ہو بولو؟ آج کے بعد ہانڈری والوں مجھے پردھان جی کے یہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، اخلاق بہت اچھا لگا مجھے، امام صاحب کا بھی جواب نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کھانے پینے، میری طبیعت لیکن ابھی خوش نہیں ہوئی ہے، میری طبیعت اس وقت خوش ہوگی جب میں یہاں سے جاؤں تو 10-20 حسینی بنا جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا بنا جاؤں بولو؟ حسینی۔ اب تم حسین کا دامن تو نہیں چھوڑو گے؟ میں تم سے فائدہ لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم کتنے پکے سچے ہو۔ حسین کا دامن تو نہیں چھوڑو گے؟ بولو حسین کا دامن۔ اگر گردن دینی پڑے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، گردن دے دیں جی، اللہ برکت فرمائے، عالم ربانی بنائے۔ اگر اولاد دینی پڑے تب بھی دے دیں گے، لیکن حسین کا دامن وعدہ کر رہے ہو تم حسین کی محفل میں۔ ایک بات بتاؤں، ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں حسین پاک کی، ہم سب علماء کی، اس میں ایک نیت کر کے بیٹھا کرو، کسی کے اولاد نہ ہو تو یہ نیت کر لیا کرو یا اللہ حسین کا صدقہ عطا فرما، کوئی پریشانی میں ہو مولا حسین کا صدقہ عطا فرما، کوئی کسی کیس میں پھنسا ہوا ہو مولا حسین کا صدقہ عطا فرما، کوئی بیمار ہو مولا حسین کا صدقہ عطا فرما، 10-20 لوگوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ حسین کا دامن تو نہیں چھوڑو گے؟ مجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، مومن جو ہوتا ہے وہ وعدے کا سچا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے یہ ہاتھوں کو گواہ بنا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا بولو حسین کا دامن۔ مومن ہو نا، پکے سچے ہو، ہاتھ باہر ہو جلدی کرو، پکے سچے ہو نا، دامن تو نہیں چھوڑو گے نا؟ اب رکھو، میں تمہیں چہروں سے حسینی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ یاد رکھو حسین